بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ آج کا ہمارا درس سورہ کہف آیت نمبر 83۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا۔ اور آپ سے اے نبی وعلیکم السلام پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں ذی القرنین کی بابت۔ پوچھتے ہیں یعنی شان نزول کے مطابق پہلے پوچھ چکے ہیں، یہ نہیں کہ ابھی پوچھ رہے ہیں،
تو آپ سے پوچھتے ہیں، 15 روز پہلے پوچھیں انہوں نے. تو یہ جو ترجمے میں جن کی میں نشاندہی کرتا ہوں اس کو ذہن میں رکھیے. ذوالقرنین کی بابت، قرن کہتے ہیں سینگ کو، تو 2 سینگ والے. اب یہ کہ عوام کا مزاج ہو گیا ہے، خیالی پلاؤ پکانے لگے تو اس کا فوٹو نکال دیے، اس پر 2 سینگ لگے ہوئے. اب آپ دیکھیے کہ جس کا نام قرآن شریف میں ہے، جس کے بارے میں چند آیات ہیں، تو کیا اس کی تخلیق ایسے ہو سکتی ہے کہ حیوان کے 2 سینگ اس پر رہیں سر پر، اور لگائے گئے نہیں، اگے ہوئے ہیں؟ تو یہ خیالی تصویریں ہیں. تو ذوالقرن کے معنی ہوتے ہیں 2 سینگ، لیکن اس سے معنی مستعار لیے گئے، ایک مشرق تو دوسری مغرب، یہ مراد لیے گئے کہ اس کا جو حکومت تھی، اس کا جو اقتدار تھا، وہ دونوں طرف پھیلا ہوا تھا. تو کہہ دیجئے آپ سأتلو، تلاوت سے، چونکہ وحی الہی ہے تو میں پڑھ کر سناتا ہوں. اب دیکھو ترجمہ کرنے کا طریقہ میں سمجھا رہا ہوں، رٹنے سے کوئی چیز حل نہیں ہوتی. تمہیں منہ یعنی اس ذوالقرنین کے کچھ واقعات اس کے حالات میں سے، منہ یعنی پورے حالات نہیں. ذکرن نکرہ ہے، اس کے احوال میں سے کچھ حالات آپ کے سامنے میں پڑھ کے سناتا ہوں. تو یہ نکرہ کا یہ فائدہ ہوتا ہے. یہ ترجمہ ہوا. اب ذرا سننے کے لیے تیار رہیے گا. جو ہمیں سمجھنا ہے، یسألونک، سوال کرتے ہیں. تو آج آپ اس یسألون کو، یعنی آپ سے پوچھتے ہیں، پورے قرآن شریف میں 16 دفعے آپ کو ملے گا. لیکن اس کے 3 گروپ ہیں. تو آج جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ دوسرا گروپ، درمیانی. تو کیا درمیانی دیکھیے، یسألونک عن ذی القرنین قل، قل کا واسطہ لیا. اس کے پہلے بھی وسیلے پر درس ہو چکا ہے، لیکن پھر بھی اہل علم وسیلے کو تسلیم کر رہے ہیں. تو آپ اس میں اس چیز کا اضافہ کیجئے. آج اگر اس کو آپ سمجھیں گے تو اپنے دوست احباب کو سمجھا سکیں گے کہ وسیلہ ہے کیا حقیقت میں. تو دیکھیے یہاں قل یعنی اے رسول تم کہو، ہے نا. تو سمجھانے کے لیے قل کا واسطہ لیا اللہ تبارک تعالیٰ نے. اچھا، ایک گروپ ایسا ہے وہ منفرد ہے. منفرد یعنی کیا؟ یکتا، بالکل اس سے الگ، کوئی اس جیسا نہیں. سورہ بقرہ 186 آیت سنیے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. منفرد. اس سے کیا کہا جا رہا ہے؟ جب تم سے پوچھیں، اذا آیا نا، اذا آیا تو فا آیا. میں گرامر سمجھاتا ہوں فا کا، اس لیے میں کوشش کروں گا کہ فا سے آپ فارغ ہو جائیں. تو فا پر ہی رہنے دیں. جی، تو کیا حکم ہوا؟ فا بغیر تاخیر کے فوراً جواب دے دو. میں کہاں ہوں؟ چوکھٹ پہ جانے کی ضرورت نہیں کسی، میں نزدیک ہوں. اچھا، دونوں یہ تو فرق ہوا، لیکن جو اصل روح ہے اس کو ذہن میں رکھیے. یہاں کہا جا رہا ہے کہ اے نبی تم کہہ دو. جیسے آپ اپنی بیگم سے کہیں کہ بیٹا آئے گا نا تو تم کہہ دینا. آپ نے کس کا واسطہ لیا؟ وسیلہ کس کا لیا؟ بیگم کا. جائز ہے نا جی. لیکن کسی خاص مہم پر کہا کہ نہیں وہ آتا ہے تو میں اسے بتاؤں گا، تو آپ نے واسطہ نہیں لیا. تو آپ سنیے، یہی تو روح ہے قرآن میں تدبر کی. افلا یتدبرون القرآن. جب پوچھتے ہیں میرے بارے میں، کس کے بارے میں؟ میری ذات کے بارے میں. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، تو رسول تم نہیں، اے بندو میں تم سے قریب ہوں. تو رسول کا بھی واسطہ نہیں ہے. واسطہ فقل ہے نہیں ہے، اور تاخیر بھی نہیں، فا. اور یہاں پر چونکہ اللہ کے بارے میں نہیں پوچھا جا رہا ہے، کس کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے؟ ذی القرنین. تو اے رسول آپ کہہ دو. اگر اس بات کو سمجھیں،
حوالہ دیتے ہیں حضرت عمر کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. غلط فہمی ہے. اگر وسیلہ جائز ہوتا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عباس کو سامنے نہیں لاتے نبی کا واسطہ لیتے. تو فوت شدہ کا وسیلہ جائز نہیں، اس لیے حضرت عباس کو پیش کیا. اب اس کے بعد میں جب حضرت عباس فوت ہوئے تو جو اس وقت بادشاہ حاکم اس کا وسیلہ یعنی اسے پیش کیا. آج بھی جب برسات کی ضرورت ہوتی ہے تو حرم کے اماموں کا واسطہ، کیا مطلب؟ بادشاہ صاحب کہتے ہیں کہ آپ دعا مانگیے تو یہ اس میں ایڈ کریں. لیکن چونکہ یہ نقطہ بہت اہم ہے کہ فوراً اور بغیر کل کے، ورنہ یہاں بھی کہہ سکتے تھے اللہ تبارک تعالیٰ قل اے رسول انی قریب. تو اس کو سمجھیں، اس کو سمجھائیں. اب سنیے، یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ دوسرا گروپ ہے. تو سنیے، سورہ بقرہ میں 8 ہیں، کتنے؟ ایک منفرد، تو بچے کتنے؟ 7. اب 7 سنیے، مائدہ میں 1، آراف میں 2، انفال میں 1، 4، اور اسراء میں 5، یہ 6، اور نازعات میں 7. تو 7 اور 7 14 ہوئے نا جی، 14. یہ 14 کا دوسرا ایک گروپ ہے. یہ گروپ کیا ہے جانتے ہیں؟ فقل نہیں، قل، فا نہیں، قل. کیوں قل؟ فا کیوں نہیں؟ اس لیے کہ سوال واقع ہو چکا. یہ دوسرے گروپ کی جو خاصیت ہے، سوال واقع ہو چکا، پوچھ چکے. اب فا کیسے آئے گا؟ قرآن کی بلاغت دیکھو، اب فا نہیں آ سکتا. ہاں، تو آپ کہہ دیجئے 15 روز پہلے سوال ہوا، 10 روز پہلے ہوا. تیسرا گروپ کون سا؟ وہ بھی یکتا، وہ بھی منفرد، وہ ہے طٰہٰ میں. طٰہٰ قریب ہے مگر ہم سنا دیتے ہیں آپ کو 105 نمبر آیت. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجَبَلِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا. کیا ہے فرق؟ وہاں فا آ گیا ہے نا، فقل. تو فرق کیا بغیر فا اور ما فا کے؟ یہاں سوال واقع ہو چکا، اس لیے فوراً جواب نہیں دے سکتے. قرآن کی بلاغت. اور جو تیسرا میں نے طٰہٰ کا بتایا وہ منفرد ہے، کس میں؟ کہ سوال واقع نہیں ہوا. تو جب بھی آپ سوال کریں گے تو فوراً کہہ دیجئے کہ پہاڑوں کو آپ سمجھ نہیں رہے، وہ تو ریزہ ریزہ کر کے اڑا دے گا. تو یہ گروپ آپ کو بتایا میں نے، پورے قرآن شریف میں خیال رکھے گا. اور اصل روح کیا ہے؟ جب اللہ کی ذات، اس کو سمجھیے، کے بارے میں پوچھتے ہیں تو اللہ فرماتے اننی انا ربک، اننی اور انی انا اللہ، اپنی ذات. تو اپنی ذات کے بارے میں فانی قریب، ڈائریکٹ مباشر ہم سے خطاب کرتے ہیں. اب ہمیں بندوں کو چاہیے کہ جب وہ ہمیں ڈائریکٹ خطاب کر رہا ہے تو ہم کیوں کسی چوکھٹ پر جائیں، ہم کیوں کسی کا وسیلہ لیں. ہم ڈائریکٹ مانگے اے اللہ ہمیں دے، اور اس کی تعریف کریں، رسول پر درود بھیجیں. تو یہ اسی دعا میں شامل ہے. تو اتنا کافی. ان ذی القرنین، یہ بادشاہ کون تھا؟ اس کا نام کیا تھا؟ اس کی نسل کیا تھی؟ دیکھیے، کلام پاک نے اس پر بحث نہیں کی، اس کو لقب سے یاد کیا. یہ بھی غنیمت ہے کہ جب تک قیامت تک اس کے قرآن کے حروف محفوظ رہیں گے اس کا ذکر ہوتا رہے گا. یہ بھی سعادت ہے نا جی. تو اب سنیے، 3 صفحات میں آپ کو پوسٹ کر چکا ہوں آج. ایک فرد یعنی ذوالقرنین کون تھا، ایسی کئی کتابیں میں پڑھ چکا ہوں جس میں حوالہ دیتے ہیں اپنے علماء کا. کیوں؟ لیجئے تفسیر صابونی پڑھ لیجئے، حوالے دیں اپنے یہاں کے یعنی ہندوستانی علماء کا، ہندوستانی ہو پاکستانی ہو. کیوں دیتے ہیں حوالہ ان کا؟ وہاں پر تحریر ختم کرتے ہیں. تو میں آج ایسا حوالہ دے رہا ہوں، ہمیں بتلایا گیا کہ یہ کسی مدرسے کا مولوی نہیں، کسی مدرسے کا مولوی نہیں، جبکہ اس شخص نے سورہ فاتحہ پر 250 صفحات کی تفسیر لکھی ہے، اردو میں ملتی ہے. نام اس کا محی الدین احمد.
باپ کا محمد خیر الدین، باپ ہندی، ماں مدنی، پیدائش ہوئی مکے میں ترکوں کی سلطنت کے وقت، بچپن قاہرہ کے جامعہ ازہر کے علماء سے تعلیم حاصل کی، اسے کہتے ہیں کہ مدرسے میں نہیں پڑھا۔ اکبر، ہمارے یہاں جو اکبر اعظم ہے نا، اس کے دور میں پھر ہندوستان ہجرت کر گئے۔ شرف ہے انہیں کہ ہندوستان نے، جمہوریت نے سب سے پہلا وزیر تعلیم کا سہرا ان کے سر دھرا۔ تو ان کا تفسیر میں متن میں حوالہ دیے ہیں، کس بارے میں؟ کہ یہ ذوالقرنین کون تھا۔ اس شخص کے بارے میں ہمارا جو تعصب ہے کہ مدرسے فارغ نہیں، جامعہ ازہر کیا ہے؟ اس وقت تو ہمارے یہاں مدارس تھے ہی نہیں، تو میں نے آپ کو ثبوت کے طور پر بھیج دیا ہوں، اب دیکھ لیجئے، پڑھ لیجئے اس کو غور سے۔ تو یہ کہتے ہیں، چونکہ عربی تفسیروں میں آپ کو ملے گا سکندر اعظم، لیکن وہ اعظم نہیں ملے گا، سکندر اعلیٰ۔ تو انہوں نے، جن کا میں نام لیا، آپ سمجھ چکے ہوں گے کون سی شخصیت ہے، انہوں نے ذکر کیا کہ سکندر اعظم جو ہے ان صفات کا حامی نہیں تھا، یہ وثنی تھا، یہ بت پرست تھا، اور اس نے جو فتوحات کی ہیں، آپ تاریخ پڑھیے، جب ملتان میں یا اور کسی شہر میں اس کا مقابلہ بھی کیا، تو جب وہ داخل ہوا ہے تو صرف مقابلہ کرنے کی وجہ سے ساروں کو ختم کر دیا، ایک بھی شخص باقی نہیں رکھا۔ اور یہاں جو ذوالقرنین کی تعریف ہو رہی ہے، یہ منصف تھا، یہ عادل تھا، یہ تعمیری تھا، یہ ترقی اور فلاحی کام کا مالک تھا، لہذا وہ نہیں ہو سکتا۔ مگر میں جو بتلانا چاہتا ہوں، جامع ازہر والوں نے انہیں اپنے تفسیر کے اندر جگہ دی اور لکھ دیا، کوئی بھی جھجک محسوس نہیں کی، ہندی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم پڑھیں کس کی کیا صلاحیت ہے، صرف لوگوں کے کہنے پر۔ تو بہرحال یہ ذوالقرنین کے بارے میں، اب یہ کون تھا؟ تو یہ نہیں بلکہ کوئی دوسرا تھا جو مسلم تھا، جو عادل تھا۔ تو اب ہم سنیں گے، تو سنیے، منہ ذکرہ، اب اس کا ایک ذکر سنیے۔ اِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا۔ اِنَّا مَكَّنَّا، مَكَّنَ يُمَكِّنُ التَّمْكِينَ۔ آدم علیہ السلام کے لیے کیا فرمایا؟ یا آدم اسکن، جنت میں رہو۔ سورہ یوسف میں وَلَقَدْ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ۔ تو سکون اور تمکین میں فرق کیا ہے؟ سکون آپ رہیے، اور مکنہ کے معنی اقتدار، حکومت۔ لوگ کہتے ہیں سیاست کی بات نہیں کرنا چاہیے، نہیں، سیاست کی بات کون سی نہیں کرنا چاہیے؟ یہاں تو آپ دیکھیے، آج حکومت کا منشور پیش کیا گیا ہے۔ حکومت کرنا اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے اسے دیا، تو اسے بادشاہ بنایا مشرق و مغرب کا، اور ہم نے اسے ہر قسم کے اسباب مہیا کیے، ٹھیک ہے؟ تو تھوڑی دیر کے لیے کون سی سیاست گندی؟ جسے قرآن کہہ رہا ہم نے اقتدار کے دیا، تو اقتدار گندا نہیں۔ کون سی سیاست گندی جانتے ہیں؟ کہ ہم کسی پارلیمنٹ کے ممبر نہیں، ہم وزیر نہیں، ہم بادشاہ نہیں، اور عوام کے سامنے ہم سیاسی بات کرتے ہیں، وہ غلط ہے، فلاں ہے، یہ ہے گندی سیاست۔ عوام کو بھڑکانا، عوام کا کام کیا؟ کھانا پینا، نمازیں پڑھنا، ٹھیک ہے نا؟ تو غیر محل میں حکومت کے خلاف باتیں کرنا، اس کا نام ہے گندی سیاست۔ تو اس کی نفی کی ہے، مگر لوگ سمجھ نہیں رہے، کہتے کہ نہیں، اس طرف جانا ہی نہیں۔ نہیں، طریقے سے جائیے، اس کا جو راستہ ہے، الیکشن ہوتے ہیں، بلدیہ کے ہوتے ہیں، میونسپلٹی کے ہوتے ہیں، تو جائیے۔ تو یہ سیاست غلط نہیں ہے۔ سیاست کون سی غلط ہے؟ کیا کہیں اس کا نام؟ لوگوں کو بھڑکانے کی ہوتا ہے نا، تو یہ سیاست گندی ہے۔ باقی اتنا کافی ہے۔ تو کبھی بھی کسی کے بارے میں، اچھا کہیں پر ہم ہے، وہاں کوئی سمجھو ہمارا سرپنچ ہے، پٹیل ہے، یا تو اس کی خوبیاں دیکھتے نہیں، اور ایک خامی دیکھ لی بشری تو اس کو پھیلاتے ہیں، اس کا نام گندی سیاست۔ ہاں، ہونا چاہے کہ ان کے پاس جائیں کہ آپ سے یہ غلط کام صادر ہو رہا ہے۔ دیکھیے میں ایک مثال دیتا ہوں۔
ایک جگہ تھی ہمارے یہاں کی جگہ، قربانیاں شروع ہو گئی، جگہ اچھی تھی تو باہر کے لوگ بھی جانے لگے، ٹھیک ہے نا. اب دیکھا کہ یہاں کافی لوگ آنے لگے تو ایک قربانی کے 200 روپے لگا دیے. اب انہیں کیا پتا، اب بھڑکایا نہیں، ان تک پہنچے کہ قربانی عبادت ہے، قربانی کرنے کا پیسہ نہ لیا جائے، بات ختم ہو گئی. تو ایک مثال دے رہا ہوں. تو یہ طریقہ ہوتا ہے، نہ کہ لوگوں کو بھڑکانا، فلاں نے سرپنچ نے غلط فتویٰ دیا، نہیں. تو سیاست یہ ہے کہ آپ اچھے طریقے سے کام کریں. اب ہم چلتے ہیں، دیکھیے اس عادل بادشاہ کو فَأَتْبَعَ سَبَبًا، کیا مطلب؟ وسائل کو اختیار کیا، یعنی اس مہم پر چلا، اپنی طاقت، قوت، صلاحیت، ساری چیزیں. حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِئَةٍ وَوَجَدَ عِنْدَهَا قَوْمًا قُلْنَا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ إِمَّا أَن تُعَذِّبَ وَإِمَّا أَن تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا. پہلی مہم یہاں تک کہ جب پہنچا سورج کے غروب ہونے کی حد تک. بعضوں نے کیا ہے غروب ہونے کی جگہ، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، اس لیے کہ جب آپ کسی سمندر کے ساحل پر کھڑے رہیں تو آپ کی منتہا نظر جو ہے وہاں غروب ہوتے ہوئے نظر آتا ہے. پہاڑیوں میں جائیں تو منتہا نظر تو پہاڑی میں، تو یہ مرادیں مستعار لیا گیا ہے معنی، جیسے کہ عوام سمجھتے ہیں. باقی سورج تو غروب نہیں ہوتا، وہ تو اپنی رفتار میں ہے. ہم ابھی جمعہ کی نماز پڑھیں گے تو کسی جگہ پڑھ چکے ہوں گے، کسی جگہ عصر پڑھ رہے ہوں گے، تو سورج تو چل رہا ہے، ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت ہو رہی ہے. اس لیے اس میں الجھنے کی ضرورت نہیں. وجدہ تو پایا اسے غروب ہوتا ہے فی عین حمیۃ. عین کے معنی کیا؟ چشمہ. اس کے پہلے پڑھ چکے ہیں خلق الانسان من حمإ مسنون، تو انسان مذکر ہے تو یہ حمإ، یہ عین مؤنث ہے تو حمیۃ. تو حمإ میں نے بتلایا تھا کہ تراب مٹی میں پانی ڈالو تو 3 کیچڑ سوکھ جائے تو مسنون، یعنی اس میں مہک آتی ہے، پھر وہ سورج کی تمازت سے سیاہ و مائل ہو جائے تو ہما. دیکھا ہوگا نا برسات میں جو کیچڑ ہوتا ہے جب سوکھ جائے تو مائل و سیاہی ہوتا ہے، اینٹ نہیں. اینٹ تو مائل و سرخی ہوتا ہے، وہ چونکہ جلایا جاتا ہے. تو یہ چونکہ جہاں پر یہ ساحل پر کھڑے تھے، اب ہو سکتا ہے جہاں وہ ڈوب رہا تھا، ہو سکتا ہے دریا سمندر میں گر رہا ہو یا سمندر ہو کنارہ، وہاں کیچڑ کی حیثیت تھی یا پانی کالا تھا. دونوں معنی میں اس لیے بتلا رہا ہوں کہ سمجھ سکیں. تو ظاہر ہے کہ کالا تھا لیکن گرم تھا، ٹھیک ہے. یہ کون سا گروپ ہوا؟ بروایت حفص عاصم اور ان کے ساتھ کا گروپ ہے. دوسرا گروپ سنیے، تغرب فی عین حامیہ. اب یہ کیا ہوا؟ حامیہ یعنی شدت حرارہ. تو دوسرا گروپ یہ پڑھ رہا ہے. تو دونوں معنی صحیح. تو ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ دریا سمندر میں گر رہا تھا، اطراف میں کیچڑ تھا اس کے جو فورس سے پانی کے، تو وہاں دلدل ہوا تھا. جب سورج وہاں پہنچ چکا ہے اس کے اوپر سدھ میں، تو وہ گرم ہوا جیسے کہ ہمارے سر کے بال دھوپ میں چلنے سے گرم ہوتے ہیں. تو کوئی فرق نہیں، دونوں ہی کلام پاک کا کمال ہے اور جمال ہے کہ اس طرح سے پڑھیں یا اس طریقے سے پڑھیں. ہم یتین پڑھیں تو بھی معنی صحیح. اب سنیے، وہ وجد عندہا قوما، ایک قوم کو پایا اس جگہ. ہم نے کہا قلنا، اس لیے بعض کہتے ہیں کہ نبی تھے اس لیے کہ قلنا یا ذا القرنین. بعض کہتے ہیں کہ نہیں نبی نہیں تھے اس لیے کہ وہی تو شہد کی مکھی پر بھی ہوتی ہے، وہاں پر بھی اوہا کا لفظ استعمال کیا ہے اور موسیٰ کو بھی الہام ہوا. اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، نبی تھے نہیں تھے ہو سکتا ہو، لیکن ہم یوں نہ کہیں کہ نہیں تھے. جی کہتے ہیں لوگ تو ہم بری ہو گئے نا، جیسے کہ یہ خود بری ہوتے ہیں. اب آئیں گے آگے. ہمیشہ یوں کہنا کہ فلاں یہ کہتے ہیں، بعض مفسرین کہتے ہیں کہ نبی تھے، بعض کہتے ہیں کہ نبی نہیں تھے. ہم کیوں کہیں اپنی طرف سے کچھ؟ ٹھیک ہے. اچھا، یہ بادشاہ جس کا ذکر قرآن میں ہے وہ کیا کہتے ہیں جب اس آیت پر پہنچیں گے؟ تو کافی درس ہے آج کے درس میں، سنتے رہیے گا. ہم نے کہا اے ذوالقرنین، یا تو انہیں سزا دے یا ان کے ساتھ اچھا سلوک کر. کیا مطلب؟ بھائی سزا کیوں دے؟
معلوم ہوا کہ یہ جب فتح کرتے کرتے وہاں پہنچے تو یہ لوگ مومن نہیں تھے، کفار تھے، بتوں کی پوجا کرنے والے. تو یہ نہیں کہا گیا کہ انہیں مار دو، نہیں، انہیں اختیار دے دیا. اب یہ تو اللہ کی عبادت نہیں کرتے ہیں، تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ سکندر اعظم نہیں، لہٰذا آپ کو اختیار ہے. تو یہاں محذوف ہے. اب تو انہوں نے جواب دیا نا، اس میں محذوف ہے، اختیار دے دیا. اب دیکھیے یہ کیسے عادل، کیسے منصف، کیسے باصلاحیت. سنیے، قال اما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد الى ربه فيعذبه عذابا نكرا واما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من امرنا يسرا. ابھی ان الحسنى تجوید کا قاعدہ ہو چکا ہے. اب دیکھیے محذوب کیا ہے کہ میں ان کو دعوت دوں گا ہے. اب جو ظلم کرے، یعنی جو کفر کی روش پر باقی رہے، یہ ہے ظلم. محذوف ہوا، ہم اسے سزا دے دیں گے، یعنی ایمان لیا انہیں تو سزا. ثم یردو، لیکن ہماری سزا کیا رہے گی؟ بشر، ہم کیا سزا دیں گے؟ جو بھی دیں گے وہ معمولی ہے. اگر اسی پر ڈٹے رہے، ثم یرد الی ربہ فیعذبہ عذابا نکرا. نکرا یعنی کیا؟ اس جیسا کوئی عذاب نہیں دے سکتا. پہلے گزرا ہے تو ہم نے معنی مستعار لیے بیجا حرکت. اب یہاں کہ اللہ کے یہاں جو سزا ملے گی کوئی ایسی سزا نہیں دے سکتا. اب جو ایمان لائے، اعمال صالحہ کرے، فلہ جزاء الحسنی، ان کے لیے اچھی کیا بھلائی، حسن سلوک ان کے ساتھ. حسنہ کہاں گیا جی؟ اچھا، وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا، ان کے لیے اچھا سلوک، اور ہم ان سے رفتار میں اچھا رویہ اختیار کریں گے. بتائیے اس میں اسلامی منشور ہے کہ نہیں حکومتوں کے لیے؟ اگر کوئی بادشاہ ہے، اگر کوئی منسٹر بنتا ہے، یہاں بتلا دیا گیا. اگر کوئی شرارت کرتا ہے، اس سے بڑھ کر شرارت کیا ہے کہ بتوں کی پوجا کرے، اس کے ساتھ کیسے رہا جائے. اور کوئی با ایمان ہے، اعمال صالح کرتا ہے، اس کے ساتھ کیسا رہ جائے، ہے کہ نہیں جی؟ چونکہ اقتدار اللہ کا، تو اللہ کے ماننے والوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، اور جو نہیں مانتے انہیں دعوت دی جائے، اور دعوت دینے کے باوجود بھی اگر نہ مانے تو ان کے ساتھ سختی کی جائے. اور سختی کیسی؟ اصل سختی تو پھر وہاں ہوگی. یہ ہے بادشاہ، انہیں اختیار دے دیا گیا. ہو سکتا تھا سب کو مار دیتے، مگر نہیں. بتلائیے کیسا بادشاہ تھا. سنیے ابھی. تو یہ ایک مہم ہوئی. ثم اتبع سببا، پھر ایک مہم پر چلا. حتی اذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا. پھر جب پہنچے سورج کے طلوع ہونے کی حد تک یا جگہ، تو کیا پایا؟ وہ سورج نکلتا ہے ایسی قوم پر، ہم نے لم نجعل، ہم نے نہیں بنایا، لہم من دونہا سترا، یعنی سورج کے مقابلے میں کوئی حجاب، یعنی اوپر کوئی حجاب نہیں، کھلا چھت. ہاں، ایسی قوم تھی. اب کیوں؟ مطلب ہم نے انہیں یہ فن نہیں سکھایا. بھائی یہ فن ہمارے یہاں کہاں سے آئے؟ اللہ تعالیٰ سے ہے نا، کی جانب سے. سنُونِّہُم فی الآیات ہے نا. تو انہیں ہم نے یہ فن نہیں سکھایا تھا کہ کوئی چھت بنا لے. اب آپ یہ سوال نہ کریں کہ وہ بستے رہتے کیسے تھے. بھائی دیکھیے یہ تو ہمارے جسم میں انرجی ہے نا، ایک محدود ہے، لیکن کچھ چھپی ہوئی ہے، پوشیدہ ہے، وقت پر نکلتی ہے. تو ان کے پاس بھی جلد میں یہ صلاحیت تھی کہ سورج کی تماثت سے وہ محفوظ رہتے تھے. اور آج بھی جو کھیتیوں میں کام کرتے ہیں، ہم سے زیادہ ان کے اندر جلدوں میں قوت ہے. لہذا کوئی مشکل سوال یہاں سمجھنا یہ ہے کہ ہم نے ایسی قوم کو وہاں پر انہوں نے پایا کہ چھت نہیں تھا، کپڑے بھی نہیں تھے، نہیں تو کپڑا لٹکا دیتے تھے نا، رہتے تھے ایسی گھاس پہ. مگر سمجھنا ہے وہ. سنیے کیا فرماتے اللہ تعالیٰ، کذالک، یہ ہے سمجھنا. کذالک وقد احطنا بما لدیہ خبرا. اسی طرح، کیا اسی طرح؟ مغرب میں گئے تھے نا،
مثال دی نا. مثال جب دی جاتی ہے تو کسی چیز کو نمونہ کے طور پر پیش کیا جاتا ہے. اب یہاں کچھ نہیں کہتے اللہ تبارک تعالیٰ کہ ان کس قوم کے ساتھ کیا کروں, کیوں نہیں کہتے؟ اس میں جواب ہے. اسی طرح جو اس کے پاس صلاحیتیں تھیں قد احطنا بما لدیہ خبرا, اب جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے پاس جو صلاحیت تھی ہم نے ان کی صلاحیت کا اچھی طرح احاطہ کیا ہوا تھا, اب کہنے کی ضرورت نہیں. یہی اس آیت کا مطلب. بات ختم. کیسی جامعیت ہے, کیسے جامع الفاظ ہیں کہ یہ کیا کرے گا, انہیں کہنے کی ضرورت ہی نہیں کہ تعذب آؤ تو حسین علیہ حسنہ. تو سنیے ابھی. اب تیسری مہم, اس کو سمجھنے میں تھوڑا وقت لگے گا لیکن ہم جتنا ہو سکے, کوئی ضرور نہیں کہ آج ہی ختم ہو سکے سورہ کا. جی. ثم اتبع سببا, پھر ایک مہم کا آغاز کیا. حتی اذا بلغ بین السدین وجد من دونہما قوما لا یکادون یفقہون قولا. سدین, دو پہاڑی کے درمیان پہنچے یہ, تو وجد, ان کے ورے ان کے اوٹ, ایک ایسی قوم کو پایا جو بات ہی نہیں کرتی تھی. لا یکادون, کادا کادا کادو, یکادو یکادون, بات نہیں سمجھ سکتی تھی. تو دو پہاڑیاں تھیں, سد سے مراد دو پہاڑیاں, اس طرف یہ بستی آباد تھی. جب پہنچے تو وہ بات ہی نہیں جانتے. تو اشارے سے, اب بات کیسے کی, ظاہر ہے کہ ہو سکتا ہے ان کے پاس کوئی ترجمان ہو جیسے کہ آج کل لاتے ہیں, یا اشارے سے, یعنی سمجھ نہیں سکتی تھی لیکن انہوں نے بتلا دیا. تو کیا بتلایا سنو. جب یہ پہنچے ہیں تو وہ بتلا رہے ہیں, قالوا یا ذا القرنین ان یأجوج ومأجوج مفسدون فی الارض فهل نجعل لك خرجا على ان تجعل بیننا وبینہم سدا. عجیب صورت ہے, سنیے ذرا. بادشاہ سے کیا کہہ رہے ہیں, جبکہ آج کل بادشاہ سے ایسی بات کوئی نہیں کرتا. کیوں؟ اس لیے کہ پڑھے لکھے نہیں تھے نا, اس لیے. تو سنیے کیا کہہ رہے ہیں. کوئی آج کل بادشاہ سے ایسی گفتگو نہیں کرتا ہے. سنیے, کہتے ہیں کہ بادشاہ کہ یاجوج و ماجوج فساد مچاتے ہیں زمین میں, یعنی ہماری. تو فہل نجعل لک خرج, ہم آپ کو پیسہ دیتے ہیں. کوئی بادشاہ سے کہتا ہے؟ نہیں کہتا ہے نا. ہم بادشاہ کے پاس تو درخواستیں لے کر جاتے ہیں, ان کی مداح میں شعراء شاعری کرتے تھے اور وہاں سے انعام لے کر جاتے تھے. ان کا معاملہ عکس, بالکل الٹا. اس بات پر کہ تو ہمارے درمیان بیننا و بینہم, بیننا بینہم یعنی کیا, یاجوج ماجوج جو آتے ہیں نا فساد مچاتے ہیں, ایک تم یہاں سدا, یعنی ایک اور دیوار. تو دو پہاڑ, یہ بھی دیوار, تو تم تیسرا لگا دو سدا. اچھا یہ سنیے ابھی. یہاں پر ایک تو سد ہے, سد کے معنی دو پہاڑ. پھر انہوں نے تقاضا کیا کہ ایک اور تیسرا لگا دو, پارٹ دو. لیکن یاجوج ماجوج یہ کون ہیں اور فساد کیا مچاتے تھے, اس سے تھوڑا فارغ ہوتے ہیں. بھائی یاجوج ماجوج دیکھیے, یاجوج و ماجوج یا یاجوج و ماجوج دونوں لغت ہیں, دو قبیلے ہوئے. تو یہ دو قبیلے آتے تھے. اب جو میں بات کر رہا ہوں ان کے تعلق سے وہ نقلاً و عقلاً, اور اس کے علاوہ جو بات دیکھیں گے وہ نہ نقلاً نہ عقلاً. بدذوقی پیدا ہوتی ہے اس بات سے, اس لیے میں یہ اچھے ذوق کی بات پیش کر رہا ہوں. بھئی یہ کون تھے؟ نوح علیہ السلام کے 4 بیٹے. کنعان تو ڈوب کر مر گئے. حام, سام, یافس. حام یہ سوڈانی, سام یہ پورے ایشیا, ہمارے شرق اوسط وغیرہ یہ پورے. اب رہے یافس, یہ یافس کی اولاد پہاڑی کے اس طرف رہتے تھے. مگر ان کا تعارف کیا, جیسے ذوالقرنین کا مختصر تعارف کرایا ہم نے, خضر علیہ السلام کا تعارف کرایا. ان کا تعارف یہ ہے اس قوم کا, یہ نکلتے تھے. مد اللہ عمرہم, ان کی عمریں لمبی جیسے جناتوں کی, اب نہ جانے 1000-1500 واللہ اعلم. وکثر نسلہم, نسلیں بھی زیادہ. اب کتنے, اوہ. اچھا جب عمریں زیادہ تو کھانے پینے کی حالت تھی ان کی. جب داخل ہوتے تھے لا یترک خضرا الا اکلوا, جب داخل ہوتے تھے نا تو یہ جتنے تازے سبزیاں سارے کھا جاتے تھے.
ولا یابسن الا احتملوا، اور جو خشک ہے وہ اٹھا لے جاتے تھے. یہ مفسدون فی الارض، یہ کس کی تشریح ہوئی؟ مفسدون فی الارض. اب ظاہر بات ہے یہ پڑھے ہوئے نہیں تھے نا، لا یفقہون حدیثا، تو مقابلے بھی تو ڈٹ جاتے ہوں گے نا، تو صفایا بھی کرتے ہوں گے. یہ حالت تھی. پانی کا چشمہ پینے لگے تو صاف کر گئے، چھوڑتے ہی نہیں تھے. تو مطلب ہے کہ جیسی ان کی عمریں زیادہ تھیں، نسلیں زیادہ تھیں، تو طاقت بھی ان کی کچھ عجب تھی، کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. یہ ہے وہ یاجوج و ماجوج. اب ان کے بارے میں جو ان صاحب نے بیان کیا ہے، میں ان کا نام بتا دوں. کعب بن احبار، یہودی عالم، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ایمان لائے. تو ان کی تاریخ، جید عالم، تو انہوں نے جو روایت بیان کی ہے ان کے بارے میں ایک حرف نہیں کہنا چاہیے. جو روایت پیش کی وہ جھوٹی. جیسے میں آپ کو بتاتا ہوں، ایک صاحب ہمارے یہاں پالن پوری، بہت مشہور، بہت اچھا جد و جہد کر رہے تھے، بہت اچھا خطاب دیتے تھے، لوگوں کو دین کی طرف دعوت دی. مگر ایک جو قصہ پیش کر رہے تھے کشتی نوح کا، وہ صحیح نہیں تھا. تحقیق سے پتہ چلا کہ یہ قصہ صحیح نہیں ہے، تو ان پر کوئی حرف نہیں آیا، انہیں معلوم نہیں تھا. تو اسی طریقے سے کعب بن احبار سے وہ روایت ہے، اس میں بدلوکی پیدا ہوتی ہے، تو اس کو چھوڑ دیں. یہ ہے اصلی یاجوج و ماجوج. اب ان کے بارے میں جو اختلاف ہے کہ یہ، تو اگلی آیتوں میں کچھ پڑھ لیتے ہیں کہ یہ کب آئیں گے، تو اس آیت پر ہی. تو اتنا تو ان کا تعارف ہو. آپ سنیے انہوں نے کیا کہا کہ ہمیں ایک دیوار بنا دو، سد. جواب میں کیا کہتے ہیں اس کو سنیے گا. پہلے تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو کچھ دیتے ہیں. قال ما مکنی فیہ ربی خیر فاعینونی بقوۃ اجعل بینکم وبینہم ردما. سوال کیا سدا کا، جواب کیا دیا؟ ردما کا. تو کیا مطلب سنیے. اور سوال کیا کچھ دے دیں ہم آپ کو مال. تو کیا کہتے ہیں کہ ما مکن فی ربی خیر، اللہ تعالیٰ نے جو مجھے صلاحیت دی ہے، جو مجھے دولت دی ہے، طاقت دی ہے، وہ بہت ہی خیر ہے، بہت بلند ہے، مجھے نہیں چاہیے. تو کیا چاہیے؟ دیکھا کہ بڑے اعمال کا لوگ ہیں، تو ان سے کام لے لو نا، تو میرے ساتھ ڈھونے کا کام کرو، تعاون کرو. فاعینونی بقوۃ، یہ جو تمہاری جو قوت ہے نا، یہ تو کیا کرو، ساتھ دو، میرا مدد کرو، تو میں تمہارے ان کے درمیان ردما بناتا ہوں. سدا میں ردما میں فرق کیا؟ تم نے کہا دیوار، تم نے کہا سد، ہم کہتے ہیں کہ مضبوط. اتنا فرق ہے. مضبوط، ٹھوس، جس پر گارنٹی ہو کئی سالوں کی. ٹھیک ہے، چلیے. تو کیا کرو؟ آتونی زبر الحدید حتی اذا ساوا بین الصدفین قال انفخوا حتی اذا جعله نارا قال آتونی افرغ علیہ قطرا فما استطاعوا ان يظهروه وما استطاعوا له نقبا. زبر الحدید لوکھن کی چادریں، لوکھن کے ٹکڑے. آج کل تو پلر بنتے ہیں، اس وقت تو چادروں جیسی تھی. لے آؤ. ساوا ہے نا، سوا ساوا، جبکہ اس نے برابر کر دیا. ساوا اس نے یعنی بادشاہ نے سبوں سے مل کر، لیکن نام تو اس کا ہوگا نا. بین الصدفین، اب صدین نہیں، اب کیا؟ صدفین. چونکہ اس نے مضبوط پلایا نا. کیسے؟ یعنی وہ لوکھن کی جو چادریں تھیں، جو پارٹس تھے اس کے، پورا کھڑا کر دیا دو پہاڑوں کے درمیان. پھر کیا کہا کہ انگار دہکا ونفخو. دیکھو ٹیکنالوجی کیسی تھی اس وقت کے زمانے میں. حتی اذا جعلوا نارن، جب انگار سلک گئی، قال آتونی افرغ علیہ قطرا، سیسا لاؤ، تو پگھلا دیا اس پر. تو مضبوط دیوار ہو گئی نا ردما. یعنی لوکھن کے ٹکڑے. پھر آج کل تو کہیں گے کہ ویلڈنگ سے اس کو مضبوط کرتے ہیں، مگر ٹیکنالوجی اس بادشاہ کی دیکھو کہ سیسا پگھلا کے اس کو پاٹ دیا. کیا کہتا ہے سنیے. فما استطاعوا ان يظهروه، اب یہ اوپر یاجوج و ماجوج چڑھ نہیں سکتے. وما استطاعوا له نقبا، اور سوراخ، نقب جانتے ہیں نا، سوراخ، اور سوراخ لگانا بھی مشکل ہے. چلیے یہاں ذرا گرامر میں چلے جاتے ہیں، تھوڑا سا وقفہ ہو جائے نا. مستطاعوا،
ومستطاعوا، مستطاعوا ہے نا، فمستطاعوا پہلا کیا ہے؟ فمستطاعوا، دوسرا کیا ہے؟ ٹھیک ہے، آپ لوگوں نے پڑھ لیا، اب سمجھیں گے کیا فرق. ترجمے میں ہم نے فرق کر دیا، ترجمہ ہم نے گرامر کا کیا. اس کا صفحہ مجھے مل نہیں سکا، صفحہ تھا لیکن بھیجوں گا انشاءاللہ کبھی، یہ گرامر کی تفسیر کا. دیکھیے تا آیا اور بغیر تا کے، تا یعنی دو نقطے والی، پہلے اس میں دو نقطے کی تا نہیں ہے، فمستطاعوا، دوسرے میں ومستطاعوا. اوپر چڑھنا ان کے لیے بہت آسان تھا، ایک کے اوپر ایک، ایک کے اوپر ایک، تو اتنا اونچا تھا کہ ومستطاعوا، فمستطاعوا، یہ اوپر تو چڑھ نہیں سکتے. لیکن سوراخ، ہاں مجال نہیں ان کی، تو جہاں شدت ہے وہاں استطاعوا. یہ افعال کا کرشمہ ہے، وہ تو میں نے آپ کو سکھایا نہیں جب آپ جائیں گے نا ثلاثی مزید فی میں، لیکن بار بار کہتا رہتا ہوں، سین تا سین تا، لہا ما کسبت وعلیہا مکتسبت. تو تفسیر کو یوں سمجھنا چاہیے، کیا مطلب کسبت و مکتسبت؟ تو تا میں شدت ہے، تو یہ اوپر بھی چڑھ نہیں سکتے اور جو مشکل کام ہے وہ بھی نہیں. یہ گرامر کی تفسیر. اب سنیے، اتنا اس نے کیا اس بادشاہ نے، مگر جانتے ہیں کیا کیا؟ اپنی اس صلاحیت کو، اپنی اس قوت کو، اپنے اس ٹیکنالوجی کو، اپنے علم کو اللہ کے حوالے کر کے بری ہو گیا. یہ ہے کمال، یہ ہے کمال. سنیے، قال هذا رحمة من ربی ہوا، فإذا جاء وعد ربی جعله دکا وكان وعد ربی حقا. فارغ ہو گیا، بری ہو گیا. ہاں، فإذا جاء وعد، ابھی کہا کہ نہ وہ کب لگا سکتے ہیں، لیکن جب میرے رب کا وعدہ آئے گا تو اسے پیوند خاک کر دے گا. یہ صد بھی ڈھیر ہو جائے گا. وکان وعد ربی حقا، اور میرے رب کا وعدہ حق ہے. اب یہاں مسئلہ شروع ہوا کہ یہ بند ابھی تک سلامت ہے. پہلے تو کہاں ہے بھائی، کہاں ہے کی بات تو چھوڑ دیجئے، سلامت ہے یا نہیں ہے. تو وکیل بعض کہتے ہیں کہ وعدہ یعنی آ چکا، تو وہ مثال دیتے ہیں یہ تاتاری اور منگولیوں کی. ٹھیک ہے، لیکن وہ یوں نہیں کہتے، یعنی حتمی طور پر خیال ہے ان کا. لیکن جو ماسٹر تفسیر ہیں ان کا خیال کیا ہے؟ سورہ انبیاء آیت نمبر 105، نہیں سورہ انبیاء میں ہے جی، سورہ انبیاء میں ان کا ذکر ہے کہ حتی اذا فتحت یأجوج و ماجوج، آیت نمبر 97-98 سورہ انبیاء کی، 105 نے، حتی اذا فتحت یأجوج و ماجوج، جبکہ کھول دیا جائے گا یہ سب، وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبٍ يَنسِلُونَ، تو اب وہ دوڑتے ہوئے آئیں گے. وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ، اور قیامت کا وعدہ. تو یہ ان کا کہنا ہے، اور دو ہی جگہ پر یہ ان کا ذکر ہے، کہف میں اور سورہ انبیاء. اب اس سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ یہ قیامت کے سے پہلے آئے گا. اب جو احادیث میں ہے اس کو بھی مختصر بتا دوں کہ دجال کا خروج ہوگا، جو آپ علامات قیامت نا آپ آسانی سے پڑھ سکتے ہیں. دجال کا خروج ہوگا، پھر عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے، یہی ترتیب ہے احادیث میں. اور عیسیٰ ابن مریم پھر دجال کو ختم کر دیں گے. اس کے بعد میں ساری طرف ان کی سلطنت قائم ہوگی. اس کے بعد یہ قوم دوڑے گی. اب یہ کثرت سے اتنے ہوں گے کہ کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. بتلا دیا، جہاں جائیں گے کھانا پینا یہی، چشمے کنویں سب، اتنی کثرت سے کوئی مقابلہ نہیں کر سکے گا. تو عیسیٰ ابن مریم کے پاس آئیں گے لوگ، ظاہر ہے کہ کیا کر سکتے ہیں، اللہ ہی محفوظ کرے. یہ سب 40 سال کے عرصے میں ہوگا. عیسیٰ ابن مریم آئیں گے تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا کہ اپنے لوگوں کو لے کر آپ جائیے. اب یہ کیا حالات ہیں جو احادیث میں مختصر ذکر ہے اس کا، وہ میں پیش کر رہا ہوں. طور پر جائیں گے، پھر ایک ہوا آئے گی اور ان سبوں کو
مار دے گی، ہلاک کر دے گی. جب مر جائیں گے تو پھر یہ لاشیں کے لاشیں، تو برسات اور کچھ پرندے، یعنی پہلے پرندے آئیں گے تو ان کی لاشوں کو اٹھا کر سمندر میں پھینک دیں گے، سمندروں میں، دریا میں، پھر برسات برسے گی. تو یہ جو تعفن وغیرہ ہوا ہے یہ ختم کر دے گی. تو اس طریقے سے حکومت رہے گی عیسیٰ ابن مریم کی. اور پھر مکہ آئیں گے، حج کریں گے، طواف کریں گے، مدینہ جائیں گے، پھر سب معاملہ ختم ہوگا. بہرحال یہاں قیامت کی نشانیوں کو بیان نہیں کرنا ہے چونکہ یاجوج ماجوج کے ذکر آئے اس کی وجہ سے. تو یہ یاجوج ماجوج کا تعارف اور ذوالقرنین کا تعارف، اور ذوالقرنین نے جو ہمیں دیا جو درس، اس کو ملحوظ رکھیں. آدمی کتنا ہی ماہر ہو، علم میں ہو، کس میں بھی، کس کے حوالے کرے؟ اللہ کے حوالے. جیسے فلاں کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں، بس ٹھیک ہے. چلیے اب سنیے. وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا. ابھی ذکر ہو رہا ہے انہی کا، یاجوج و ماجوج کا. جب وہ آئیں گے تو ہم ایک دوسرے میں ملا دیں گے موج کی طرح. موجیں دیکھی ہوں گی نا آپ نے، آتے ہیں تو 7 9 ایک ساتھ. ہاں تو آپ نے منظر دیکھیں، کبھی سفر کریں کشتیوں میں سمندر کا، تو یہ مل جائیں گے. اور اس وقت کیا ہوگا جب ملیں گے؟ تو نفخ فی الصور، سور پھونک دیا جائے گا. تو یہ بھی آیت ان کی حمایت کرتی ہے. بہرحال ہم ہمیشہ یہی کہیں، فلاں کہتے ہیں، فلاں کہتے ہیں، ہم بری ہو جائیں. فجمعناہم جمعا. اب یہ گرامر یاد میں رکھیے ہمیشہ، صلو علیہ وسلموا تسلیما. فجمعناہم جمعا، اردنا اردا. کیا مطلب؟ ہم انہیں سب کو جمع کریں گے. تو جمعناہم یعنی جمع، یعنی تاکید. کوئی بھی ہو، پہلوان ہو، حاکم ہو، غریب ہو، سپر پاور ہو، یہ ہے مطلب. جمعناہم جمعا، کسی کو نہیں بخشیں گے. وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِّلْكَافِرِينَ عَرْضًا. ہاں سنیے، اردنا و اردا. اور ہم پیش کریں گے اس دن جہنم کافروں کو سامنے. کیوں؟ رسول کہتا ہے کہ جہنم کے عذاب سے ڈرو، تو کہتے ہو کہ جہنم کیا ہے؟ تو دل کی آنکھوں سے دیکھ نہیں سکے، اب مشاہدہ کرو، اس لیے اردنا اردا. اب دیکھو، الذين كانت اعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا. تفسیر ہو چکی کہ جن کی آنکھیں یعنی دل کی بصیرت ہمارے ذکر سے پردہ پڑا ہوا تھا اور سنتے نہیں تھے. لا يستطيعون، وہ سنتے تھے مگر تنقید کی نگاہوں سے. تو یہ ان کی سزا کہ اب مشاہدہ کرو. اب سنیے، ذرا غور سے سنیے، شاید سن کے سن تو نہیں ہوئے نا جی. یہ چیز آپ کے لیے بڑی مفید ہوگی. جی ہاں سنیے گا. یہ خاص آیت ہے. آپ اپنے دوست احباب کو، جیسے کہ وہ شرک کا بتلایا تھا نا، سنیے. افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا. کیا کہتے ہیں؟ کیا گمان کر رکھا ہے لوگوں نے؟ کلام پاک آیا، رسول آئے، مشاہدہ کر رہے ہیں کہ جنہوں نے کفر کی روش اختیار کی ہے، یتخذوا عبادی، میرے بندوں کو، کوئی بھی ہو، من دونی، میرے مقابلے میں، اولیاء، ولی کی جمع. لیکن نکتہ کیا ہے اس میں؟ الہ نہیں کہا. یہ ہے سمجھنا. تو یہ بھی ہو سکتا تھا نا کہ میرے مقابلے میں الہ. یہی تو قرآن کا اعجاز ہے. اپنے دوستوں کو سمجھائیں، کیونکہ اگر الہ ہوتا تو الہ کی عبادت کی جاتی ہے، پوجا. ہمارے لوگ تو مسجد میں جاتے ہیں، پوجا کرتے ہیں، مانگتے کچھ نہیں. وہ تو ایسی مانگنے کہاں جاتے ہیں؟ چوکھٹ پہ ولی کے پاس. دیکھیے، تو ولی کے پاس میرے مقابلے میں ولی بنائے، الہ نہیں. ان کی عبادت نہیں کرتے، کہتے ہیں کہ ہم تھوڑی سجدہ ان کو سجدہ کرتے ہیں، مگر مانگتے ہیں نا. تجارت، اپنا پیشہ. آج کل تو ویزا، ابھی نیا طریقہ جی، شادی بیاہ، قسمت، اور خاص کر قیامت کے دن کی سفارش مانگتے ہیں. یہ ہے اولیاء. اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں
یہ جو کفر کی روش اختیار کرتے ہیں، جو چوکھٹ پہ جا کے مانگتے ہیں، میرے مقابلے میں اولیاء بنا رکھے ہیں، مسجد میں جاؤ کہو ایاک نعبد و ایاک نستعین، لیکن چوکھٹ پر گئے تو اس آیت کے مصداق بنے. کون سمجھا انہیں؟ کون سمجھا؟ اس سے بڑھ کر کوئی آیت چاہیے؟ ہاں، انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا. نزلا یعنی ان کی میزبانی، ان کی مہمانی کہاں کی جائے گی؟ سن لیجیے گا، بتلائیے. مگر نہیں، لوگوں کو گمراہ کر رکھا ہے. ایسی ایسی مثالیں دیتے ہیں کہ پوچھیے نہیں. بس اللہ محفوظ رکھے. آپ جانتے ہیں کبھی شاعری سنتے ہوں گے، آج کل تو شعرا ادب میں رہتے نا، کہتے ہیں کہ ایک مقطع پیش کر رہا ہوں ہے. اگر اردو ادب سننا ہو تو مشاعرہ سنیے. تو وہ مقطع آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. 3 مقطع ہیں، انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں. تو سنیے گا مقطع. قل هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیاة الدنیا وهم یحسنون انهم یحسنون صنعا اولئک الذین کفروا بآیات ربهم ولقائه فحبطت اعمالهم فلا نقیم لهم یوم القیامة وزنا ذلك جزاؤهم جہنم بما کفروا واتخذوا آیاتی ورسلی ہزوا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا. یہ قل کا ایک مقطع ہوا. کہہ دو کہ میں تمہیں آگاہ کروں جن کے اعمال غارت گئے خسارے میں، جنہوں نے ان کی جد و جہد دنیاوی زندگی میں ضل سعیہم ضائع ہو گئی، اور وہ گمان کرتے ہیں کہ ہم نے اچھی کاریگری کی. کیا مطلب؟ اچھے کام کرتے ہیں، فلاحی کام کرتے ہیں، مگر اولیاء پرستی کی وجہ سے ان کے سارے اعمال بیکار. تو یہ نہیں کہا کہ مسجدوں میں نمازیں پڑھو پھر جا کے اولیاء کے پاس جاؤ. کوئی بھی مسجدوں میں جا کے نمازیں پڑھنا اچھی چیز ہے، اور غیروں کو، فقیروں کو، محتاجوں کو دینا اچھی چیز ہے، لیکن جہاں من دون اولیاء ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا. کتنی کیسا واضح مقطع ہے یہ. ٹھیک ہے. اولئک الذین کفروا. اچھا وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اچھے کام کر رہے ہیں، آپ اچھے کام کر رہے ہیں. یہ جی سب غارت. تو سنیے، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیتوں کو جھٹلایا اور ملاقات کو جھٹلایا. فحبطت اعمالہم، تو ان کے سارے اعمال ضائع ہو گئے. ضائع کیسے؟ ذرا سنیے نقطہ. فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا. افسوس افسوس، ہمارے تو نام اعمال کا وزن کیا جائے گا. ہمارے کچھ گناہ ایسے ہیں وضو کیے تو مٹ گئے، ان الحسنات یذہبن السیئات. مگر جو اولیاء پرست ہیں، اولیاء پرستی میرے مقابلے میں ہم ان کے نام عمل کا وزن ہی نہیں کریں گے. اس لیے کہ ضرورت ہی کیا؟ عمل تو ان کے سارے ضائع ہو گیا. اب وزن کس کا؟ وزن کس کا؟ آپ کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد چاہتے ہیں، پھر مقبرے پر جاتے ہیں. سنیے. اچھا ذرا ساتھ میں رہیے. کہاں تک پہنچے؟ ہاں، یوم القیامت ودنا ذالک جزاؤہم جہنم. اوہو، ان کی جزا جہنم، جو انہوں نے کفر کی روش اختیار کی، میرے آیتوں اور رسولوں کا مذاق اڑایا نا. مذاق جی، مذاق اڑایا. چلیے. خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا. اچھا ہمیشہ اس میں رہیں گے؟ نہیں. اب کیا ہے؟ ان الذین آمنوا. اچھا اب اس کے ساتھ نیک لوگوں کا ذکر ہے کہ جو لوگ ایمان لائے. دیکھیں اللہ تعالیٰ جب ان کا سنگین جرم پیش کرتا ہے، مسلمانوں کو محروم نہیں کرتا تاکہ مسلمان مایوس نہ ہو. اللہ اللہ. اور ہم جو ڈائریکٹ ہم سے خطاب کرتا ہے، ہم جاتے ہیں کہاں؟ واسطہ. اچھا سنیے، کہتے ہیں کہ جو ایمان لائے، کانت لہم جنات الفردوس نزلا. اعمال صالحہ کی جنت الفردوس ان کی میزبانی. فردوس کے بارے میں بیان کر چکا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی مانگنا ہو تو فردوس مانگو. اعلی الجنہ، بلند جگہ پر ہے. منہ تنفجر الانہار، وہیں سے نہریں بہتی ہیں. تو مانگو جنت الفردوس. اللہ تبارک تعالی ہم سب مومنوں کے لفظوں کو معاف کر دے اور جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. بہت وسیع ہے، بہت وسیع. اب دوسرا مقطع سنیے، ہے وقت ختم کرتے ہیں.
قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. پوچھتے ہو کہ نشانیاں نہیں، کہہ دو کہ سمندر کو روشنی بنا دیا جائے، سمندروں کو. لکلمات ربی، میرے رب کی کلمات کو لکھنے کے لیے، تو سمندر ختم ہو جائے گا قبل اس کے کہ میرے رب کے کلمات ختم ہو جائیں. وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا، اگرچہ کہ اور بھی اس قسم کی روشنی لے آئیں. اچھا، وہ جو میں کہہ رہا تھا نا سورہ لقمان کی آیت نمبر 27، وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ، کہ جتنے بھی درخت ہیں ان کو قلم بنا دیا جائے. وَالْبَحْرُ يَمُدُّ مِن بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ، اور 7 سمندر کی روشنی بنا دی جائے، تب بھی کیا ہوگا؟ کلمات ختم نہیں ہوں گے، روشنیاں ختم ہو جائے گی. یہ کیسا مقطع ہے؟ جی روشنائیاں، کیا؟ جی ہاں، روشنائیاں جو بنتی ہیں تو یہ ختم نہیں ہوں گی، یہ کلمات ختم نہیں ہوں گے، روشنائیاں، سمندر کی کتنی بھی روشنائیاں بنائی جائیں وہ ختم ہو جائیں گی. اچھا، کیا مطلب کلمات؟ کلمات یعنی کیا؟ اللہ تعالیٰ کے کلمات یعنی اس کی تعریف، اس کے احکام اور اس کی قدرت کے کرشمے اتنے ہیں، تم کہتے ہو کہ نشانی دکھاؤ تو نہیں. جی ہاں، اس کا ذکر ہر چیز اس میں شامل ہے، کبھی ختم نہیں ہوگی. تو اس مقطع میں ہمیں کیا ملا؟ 2 آیتیں ہیں نا سورہ لقمان کی، کہ درختوں کو قلم بنا جائے، سمندروں کا پانی اس کو اس میں روشنائی میں تبدیل کر دیا جائے. اور تو یہ ان کے لیے درس ہے کہ اللہ کے تعلق سے آپ معجزہ چاہتے ہو، اس کو ذہن میں رکھے گا. تو اب سنیے معجزہ، اب یہ آخر کا ہے. معجزہ چاہتے تھے نا، نشانیاں مانگتے تھے نا، تو سنیے. قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا. یہ آخری مقطع کیا کہتے تھے؟ معجزہ. تو کہہ دو، یہ آیت بھی بہت اہم ہے. اس آیت پر کئی لوگ ایمان لائے، کئی لوگ، کیونکہ یہ آیت جو ہے مسیحیت نکالیں آپ، انجیل نہیں ملتی، کہیں نہیں ملتی. معجزہ مانگ رہے ہیں، کہہ دو انما انا بشر، میں محض بشر ہوں. یہ انما کیا ہے؟ حصار کے لیے. مثلکم، تمہارے جیسا. اب فرق کیا؟ یوحى الی، میری طرف وحی کی جاتی ہے. وحی کیا؟ انما الہکم الہ واحد، تمہارا ایک ہی معبود. فمن کان یرجو، تو مطلب کیا ہوا کہ میں بشر ہوں. تم جو مجھ سے کہتے ہو کہ صفا اور مروہ کو سونے کے پہاڑ کر کے بتاؤ، میں تو بشر ہوں، تو میں کیسے بتا سکتا ہوں، کیسے بنا سکتا ہوں؟ یہ کہا جا رہا ہے، یہ ہے اس کی روح. لہٰذا میرے پاس جو ہے صرف وحی الہی ہے. آپ کسی حکم کو پوچھئے کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے کیا کہا جا رہا ہے. جیسے کہف کا پوچھا تو آ گیا قصہ، ذوالقرنین کا پوچھا تو آ گیا. آپ معجزہ کیسے طلب کر رہے ہیں؟ یہ ہے روح اس کی. البتہ فمن کان، اب میرے پاس جو وحی آتی ہے، الہکم الہ واحد یوحى الی، فمن کان یرجو لقاء ربی، جو اپنے رب کی ملاقات چاہتا ہے، فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا. سورہ کب کیسے شروع ہوئی تھی؟ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، وہی سے شروع ہوئی تھی. ختم بھی ہو رہا ہے وہیں پر. شروع کیوں ہوئی تھی؟ اصحاب کہف شرک کہ وہ شرک میں ملوث کریں گے، دین میں تبدیلی کریں گے، گھر واپسی کریں گے، اس خوف سے یا مار دیں گے، اس خوف سے وہ فرار ہوئے تھے اپنی جگہ سے اور اللہ کے ہاں پناہ لی تھی. تو اسی پر یہ ختم ہو رہا ہے کہ ولا یشرک بعبادۃ ربہ ابدا. اسے چاہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں. کیوں؟ تو اللہ کے ساتھ شریک کرنا اللہ تعالیٰ اس چیز کو پسند نہیں کرتا، یہ اس کی خاصیت ہے. اور جو کوئی اس کی مخالفت کرے گا اسے عذاباً نکرا. وباللہ التوفیق. تو اللہ تعالیٰ ہمیں سورہ کہف کا اختتام ہو رہا ہے تو اسے قبول کرے اور ہماری جو بشری لغزشیاں ہیں اسے معاف کر دے.
وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. قل انما انا بشر مثلکم یوحى الی انما الہکم الہ واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. چلیے اب حدیث کا درس کافی ہوا تو انشاءاللہ وقت جی کہیے. جی سوال سمجھ رہے ہیں نا ان کا کہ یہ جو قتل قتال ہو رہا ہے اصل زینب بنت جہش سے حدیث ہے وہ میں آپ کو پوسٹ کر دوں گا انشاءاللہ. تو اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اس صدین کو سوراخ شگاف آ گیا صدفین کو تو وہ باہر آئیں گے تو لوگ ہلاک ہوں گے. تو ہلاک ہونے میں ایسا ہے کہ یعنی یہ سمجھے کہ جیسے کہ ہزاروں میں ایک بچے گا 100 میں ایک بچے گا. تو اس نے سوال کی تھی کہ کیا ہم لوگ تو نیک ہیں؟ تو بولے ہاں. تو کیا کم رہیں گے؟ یہ سوال کی تھی. تو بولے کم نہیں رہیں گے، مسلمان کثرت سے ہوں گے، مگر مسلمانوں کا خوف اور رعب ان کے دلوں سے ہٹ جائے گا تو وہ بلائیں گے سبوں کو آؤ. تو یہ چل رہا ہے، شروع ہو چکا ہے کہ سبوں کو بلا رہے ہیں اور آ رہے ہیں. دیکھ رہے ہیں نا اب کہاں کہاں سے آ کے بمباری کر رہے ہیں. کیوں؟ صرف سنیوں کے لیے. تو یہ بس پیشن گویا ہیں، آپ کو تاریخ میں ملتا ہے، حدیث میں ملتا ہے. اب اس کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ چونکہ اب ہمارا روب ختم کیوں ہوا؟ ہمارے بڑے کوئی ہمارے رہبر آج کل جو اختلافات ہوئے ہیں، پھوٹ پڑی آپس میں، یہ چیزیں ہم اب ایک نہیں کر سکتے نا. چونکہ ہمارے یہاں اتنے فرقے بنے ہیں، جماعتیں بنی ہیں. کچھ ہندوستان میں دیکھیے کتنے فرقے بنے ہیں، ایک نہیں ہو رہے. تو اس صورت میں کیا؟ اور وہ ایک بن گئے جی، اور وہ ایک بن گئے. اچھا ہمارے یہاں وہ تو ہم کو اڑانے کی کوشش کر رہے ہیں، یعنی بالکل نابود. اور ہمارے یہاں کے لوگ سورہ فاتحہ اور آمین اور رفع یدین اس پر لڑ رہے ہیں یہ اس پر لڑ رہے ہیں. اور کوئی جیسے میں نے ذکر کیا نا، جس کا اعتراف ازہر والے کرتے ہیں، بولے مدرسے سے فارغ نہیں ہے. تو اب کیا کیا جائے؟ ایسے کیا کیا جائے؟ لیکن شروع ہوگا عرب سے. جی کہیے. ہاں مناظرہ ہے. ہاں نماز جنازہ پڑھائی تو بیووں کو طلاق ہو گیا. یعنی ہندو قوم بھی ہنستی ہے کہ نماز جنازہ پڑھانے والا وہابی تھا. وہابی وہ کہتے ہیں، وہابی یعنی جو ہاں دیوبندی تھا. تو وہ طلاق کیسے ہو گئی بیویوں کو؟ تو بات ہی سمجھ میں نہیں آ رہی. ہمارا مذہب تو ایسا نہیں ہے نا. یعنی مذہب سے مراد ہمارا دین یا ہے کہ جو فقہ بنا ہے کسی فقہ میں نہیں ہے. ان کا فقہ تو حنفی ہے، لیکن حنفی فقہ میں بھی نہیں ہے کہ نماز تو میاں پڑھے کسی کے پیچھے، بیوی کا کیا قصور. تو ابھی ایک اور صاحب کا بھی آواز آیا ہے، وہ ہرا پیٹھا باندھ کے کہہ رہے ہیں کہ ایک اصل میں مزار جنگلوں میں رہتے ہیں باہر میں. تو وہاں کچھ بچو پیدا ہو گئے تو بچو کاٹتے نہیں. تو کہہ رہے ہیں دیکھو ولی زندہ تھا جب بھی نہیں کاٹ رہے ہیں، جب مر چکا نیچے تو بھی نہیں کاٹ رہے ہیں. اب وہ سانپ بھی نہیں کاٹتے ہیں. ہم جانتے ہیں سانپوں کو، جو کئی اصناف ہے سانپ کی، لیکن کچھ سانپ ہمارے یہاں ایسے ہیں کہ بچے نہیں ڈرتے، وہ کاٹتے نہیں. کاٹنا ان کا کام ہی نہیں. اچھا دیکھتے ہی پہچان لیتے ہیں کون سا سانپ ہے، اس کا نام لے کے چھوڑ دیتے ہیں، فکر ہی نہیں، کیونکہ وہ کاٹتا ہی نہیں. تو وہ ایسے بچھو ہوں گے، ہے نا اپنے یہاں سانپ ایسے جو کاٹتے نہیں، جانتے ہیں آپ لوگ.
اب یہاں تو سانپ ہی کہتے ہیں نا, آرام سے, کوئی ڈر نہیں ان کو. تو ویسے بجو تو کہتے ہیں کہ کھڑے ہیں اوپر ہیں تو بھی نہیں کاٹتے, اب یہ مر چکے, تو اس ہم کیا کر سکتے ہیں. اچھا آپ ان پر محنت کریں گے نا تو بہت مشکل ہے, لیکن ہمیں ناامید نہیں ہونا چاہیے طریقے سے. اصل میں ہمارے یہاں طریقہ کیا ہے کہ ان کو فوراً مشرک فوراً کافر نہیں, اس سلوک سے. ہاں تو جی دیوبند اور بڑے ہاں دیکھیے اصل میں شیعہ سنی تو ان میں تضاد ہے, یہاں بیٹھ نہیں سکتے, کیونکہ شیعہ کا مطلب کیا ہے کہ وہ صحابہ کو بھی کافر کہتے ہیں. صرف یہ کہ جو 5 ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت علی, فاطمہ اور حسن حسین, تو ظاہر بات ہے ان کے پاس تو سمجھوتا مشکل ہے. لیکن جو باہر ہیں عملی وہ مانتے ہیں. ہمارے کلاس میں آتے تھے ایک مسلی صاحب, بابر لگ جانتے ہیں, وہ سمجھ گیا. تو جو عملی جو شیعہ ہے نا وہ سمجھتے ہیں, اعتقادی شیعہ نہیں سمجھا سکتے. اچھا دوسرا ہے بریلی والے. تو بریلی والے میں جو اعتقادی جو بریلی والا ہے نا اس کو آپ نہیں سمجھا سکتے, کیونکہ اس کے دماغ میں پیوس کر دیا گیا ہے کہ یہ رسول کو زندہ نہیں سمجھتے, یہ کافر ہیں, ولی کو نہیں مانتے. ولی کا ذکر قرآن میں ہے لیکن ولی کا ذکر قرآن میں مثبت ہے یا منفی ہے وہ نہیں سمجھ پاتے, اور اس کا ترجمہ کرتے ہیں کہ میں تمہارے جیسا بشر نہیں, انما انا بشر, ما یعنی نہیں. بریلوی احمد رضا خان کے ترجمے میں دیکھا تو انہوں نے یہی ترجمہ کیا ہے, میں محض بشر ہوں. اب اس کو ہاں جی بظاہر بشر ہوں. تو اچھا اب رہا سوال کیا, تو ہاں بریکٹ میں, تو وہ تو دوسرے نے بڑھایا, تو ان کی اصلاح تو نہیں ہو سکتی. لیکن مثال کے طور پر دیوبندی ہے, تبلیغی ہے, جماعت اسلام والے ہیں اور جمعیت اہل حدیث ہیں, یہ بھی آپس میں لڑ رہے ہیں. یہ ان کا مسئلہ ذرا ٹیڑھا ہے. یہ کیوں لڑ رہے ہیں آپس میں, ہے نا بھائی, دیوبندی ہے اور جماعت اسلامی والے ہیں, اہل حدیث ہیں اور تبلیغی ہیں, یہ بھی ایک دوسرے کو یعنی نفرت کی نگاہ سے. تو ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ کوشش تو کرتے ہیں, ہمارا پیغام وہی ہے کہ یہ سب اپنے ہی ایک ہی ہیں. اچھا آپ جانتے ہیں کہ ہر گھر میں ہے, کسی کا بھائی اہل حدیث ہے تو کسی کا چچا تبلیغی ہے, تو پھر آپ کو تھوڑا اس میں سمجھوتا کر لینا چاہیے نا. ہاں یہ انہوں نے صحیح کہا, یہ اس لیے نہیں لڑ رہے ہیں کہ قرآن نہیں پڑھتے, قرآن میں کیا لکھا ہے وہ نہیں دیکھتے. اگر قرآن کا جی 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 اصل وجہ یہ کہ قرآن نہیں پڑھ رہے ہیں, کیونکہ جو بھی دعوت دے رہے ہیں نا, یہ جو بھی دعوت دے رہے ہیں نا وہ توحید کا درس دے رہے ہیں. میں آپ کو بتاؤں, آپ چند سال سے میرے یہاں ہیں, ایک صاحب یہاں آئے میرے پاس, لیکن بڑے تہذیب سے آئے. وہ تو انہوں نے کہا کہ ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھتے ہیں, سمجھاتے ہیں, لیکن آپ یہ کیوں درس دے رہے ہیں, آپ توحید کا درس دیں. تو وہ قرآن نہیں پڑھتے, سمجھ رہے ہیں نا, وہ یہی چاہتے تھے کہ توحید, ہم جنت کے حقدار, باقی سب مشرک. تو میں نے کہا قرآن میں توحید ہے, قل هو اللہ احد ہوا, تو بتائیے. تو بات بہت اچھی کہی انہوں نے, قرآن نہیں پڑھتے. اچھا ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ قرآن کا نام لیں گے لیکن وہ قرآن نہیں ہوگا. آج کل دیوبند وغیرہ سے جو آ رہے ہیں نا, آپ پڑھیں ان ماشاء اللہ کیا لکھتے ہیں قرآن کے بارے میں, آپ دنگ رہ جائیں گے. لیکن عمل کس پر ہے, فقان کی. تو آپ کہاں جائیں. تو بہرحال جی ہاں ہاں وہ شدت پسند ہے نا, نہیں وہ جو بات کر رہے ہیں نا وہ داغ رہے ہیں اس وجہ سے. ہاں یہی مسئلہ ہو گیا ہے. ہاں تو آج کل جو دعوت دے رہے ہیں نا جو توحید کی, وہ اسی نہج پر دے رہے ہیں, اس لیے ان کی دعوت رک رہی ہے اور سامنے والوں کو نفرت سے دیکھتے ہیں. پہلے دیکھیے آپ یہاں جب کوئی نیا آتا ہے نا تو دیکھتا ہے کہ آدمی جو بول رہا ہے وہ کس جماعت سے ہے. اب جو دیکھتا ہے کہ اس نے کچھ کہا ہی نہیں تو داغ دیتا ہے کہ وضو کے بغیر قرآن چھو سکتے ہیں کہ نہیں چھو سکتے. اب اتنا جو درس ہوا نا وہ سمجھ نہیں پائے, وہ یہی پوچھیں یہ کوئی مسئلہ ہے وضو کے بغیر قرآن چھونا اور نوچنا, کوئی مسئلہ نہیں, یہ ابتدائی والوں کا مسئلہ ہے. مگر میں مارک کرتا ہوں جو پہلی دفعہ آتے ہیں نا وہ پریشان ہوتے ہیں کہ آدمی کون سا ہے. ہاں اس کے دماغ میں یہی بات رہی تھی کہ ہماری جماعت کا, یہاں تک کہ لوگوں نے پوچھا کہ آپ یہاں کس کی وجہ سے بیٹھے, پوچھتے رہتے ہیں, پریشان ہیں. ان کو یہی چیز پسند ہے کہ فلاں جہنم میں فلاں جنت میں,
بھائی یہ ہمارا کام نہیں. تو یہ ہمارا طریقہ کار صحیح ہے تو انشاءاللہ دعا کریں. چلیے ختم.